بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہمارا لیسن نمبر 1 ہے کلاس 9 کا، اور چیپٹر نمبر 1 ہم پڑھیں گے، جس کے اندر ہم فزکس کا انٹروڈکشن، فزکس کیا ہوتی ہے، فزکس کی برانچز کیا ہیں، اور فزکس کا ہماری روزمرہ زندگی میں کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ فزکس کیا ہے۔ ویسے تو بچوں جنرل سائنس کے اندر آپ نے تینوں برانچز اپنی چھوٹی کلاسز کے اندر پڑھی ہوئی ہیں، اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس انوالو ہوتے ہیں، اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں ہماری۔ ہر سائنس کی جو بک ہے 6 کلاس سے لے کر 10 تک، ان کے اندر ہم ڈفرینٹ چیپٹرز کی ڈویژن ہوئی ہوتی ہے، جس میں کیمسٹری، فزکس اور بایو کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں ہم فزکس کے بارے میں پڑھیں، تو یہاں میں فزکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ فزکس سائنس کی وہ شاخ ہے کہ جو مادے، انرجی اور ان کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ فزکس کا ہماری روزمرہ زندگی میں کیا کردار ہے۔ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے فزکس کا، یہاں تک کہ آپ کی ڈیلی لائف کی میں تمام تر چیزوں کے اندر فزکس انوالو ہے۔ آپ الیکٹریسٹی کو دیکھ لیں کہ کرنٹ کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھروں تک کیسے پہنچتا ہے، آگے ڈیوائسز میں کیسے یوز ہوتا ہے، یہ سب فزکس ہے۔ اسی طرح سے جیسے فریج ہے، اس کی ایگزامپل ہے فریج، ٹی وی، کپڑوں کو پریس کرنے کے لیے استری کا جو استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ واشنگ مشین، اور آپ کا سیل فون، آپ کی بے شمار آپ کی چیزیں ہیں، ڈیوائسز ہیں جو گھروں کے اندر استعمال ہوتی ہیں، ان سب کے اندر فزکس ہے۔ اسی طرح سے آپ کے آفس کے اندر، اسی طرح سے آپ جو ہے وہ ٹریولنگ میں فزکس کا کیا کردار ہے، فزکس کس طرح سے انوالو ہو رہی ہے، اب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے۔ یہاں پہ میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں گی فزکس کی برانچز کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی برانچ جو ہے وہ میکینکس ہے۔ میکینکس کے اندر ہم اجسام کی حرکت اور کے اثرات اور وجوہات کا مطالعہ، کہ چیزیں ان کی موومنٹ کیسی ہے، وہ کون کون سے لاز اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، وہ میکینکس کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ آ جاتی ہے برانچ حرارت، جس کو ہم ہیٹ کہتے ہیں، کہ ہیٹ کیا ہے اور ہیٹ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے، اور ہیٹ جو ہے وہ اس کی کتنی ٹائپس ہیں، اور کس طرح سے ہم اس کو ہماری روزمرہ زندگی میں کیا امپورٹنس ہے اس کی، یہ ایک پوری برانچ ہے جس کے اندر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور آپ کی بک کے اندر جو ہے وہ 10th کلاس میں ایک پورا چیپٹر ہے جو کہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تھرڈ، آپ کے پاس برانچ آ جاتی ہے روشنی، جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہم روشنی کے قوانین اور اس کی پراپرٹیز، کہ روشنی کی کیا روشنی ہے کیا، اس کی پراپرٹیز کیا کیا ہیں، اور اس کے لاز کیا کیا ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم لائٹ سے ریلیٹڈ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم چیزوں کو دیکھتے کیسے، ہمیں چیزیں نظر کیسے آتی ہیں، چیزوں کے کلر کس وجہ سے ہمیں نظر آتے ہیں، ریفلیکشن، ڈیفریکشن، ریفریکشن، یہ تمام تر فینامناز ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس 4 چیپٹر آ جاتا ہے الیکٹرو میگنیٹزم۔ اس میں ساکن و متحرک چارجز اور ان کے اثرات اور ان کے میگنیٹزم کے ساتھ تعلقات پر بحث کرتے ہیں۔ ہم اس کے میگنیٹک الیکٹرانز کے میگنیٹک افیکٹ پر بحث کرتے ہیں کہ اس کی میگنیٹک پراپرٹی کیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس 5 نمبر پہ اٹامک فزکس۔ اس میں ہم ایٹم کی ساخت اور اس کے خواص پر بحث کرتے ہیں کہ ایٹم کیا ہے، اور ایٹم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کے خواص کیا کیا ہیں۔ یہ بھی ایک پوری برانچ ہے، اور ان کا ایٹمز مل کر مالیکیولز بناتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ نے چھوٹے لیول پر اپنی جنرل سائنس کے اندر پڑھی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ ہم آگے نیکسٹ چیپٹرز میں ان کو ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے نیوکلیئر فزکس۔ یہ ایٹم کے نیوکلیائی اور اس میں موجود پارٹیکلز کے ایٹم کے نیوکلیائز، اور اس میں کون کون سے پارٹیکلز ہیں، اور نیوکلیئر فیشن اور فیوژن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سورج کے اندر کون سا پروسیس ہو رہا ہے، چین ریئیکشن کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو کہ ہم چیپٹر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس پلازما فزکس۔ بچوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایٹم کی
کتنی حالتیں مادہ کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں. چھوٹی کلاسز میں ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ مادہ صرف 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس. جیسے جیسے جو ہے وہ بڑے ہوتے گئے، بڑی کلاسز میں ہم گئے اور ہم نے پڑھا تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ مادہ کی ایک 4th جو ہے وہ اسٹیٹ بھی ہے جو کہ ہے پلازما فزکس. اور پلازما کے کیا ہماری روزمرہ زندگی میں کردار ہے، پلازما ہے کیا، اس میں ڈیٹیل ڈسکشن پلازما فزکس کہلاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جیو فزکس. جیو مین زمین، اور زمین کے اندرونی ساخت کا مطالعہ کہ زمین کی جو ہے وہ کتنی تہیں ہیں، زمین کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور ان کا افیکٹ کیا کیا ہے اور کون کون سی فورسز پائی جاتی ہیں، یہ جیو فزکس کہلاتا ہے. تو بچوں آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ فزکس کی انٹروڈکشن کے بارے میں تھا اور فزکس کے ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمالات کے بارے میں تھا اور فزکس کی شاخوں کے بارے میں تھا، جو میں نے آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا، جسٹ ایک انٹروڈیوس کروایا ہے اور تھوڑی تھوڑی آپ کو اس کی ڈیفینیشنز کے بارے میں بتایا. اس میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک وائز کریں گے. تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ بس یہیں تک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم نیکسٹ اسی چیپٹر کا 2nd ٹاپک میں لے کے آؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.